بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو۔ دوستو، یہ ایک بڑی روایت کا حصہ ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اپنے گھر میں سے ایک چیز اس کو ہدیہ کی ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا باقی بچوں کو بھی وہی چیز ہدیہ کی ہے یا اس طرح کی چیز؟ انہوں نے کہا نہیں، اس اکیلے کو ہی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پھر ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ آپ ظلم کر رہے ہو کہ ایک بچے کو دے رہے ہو اور باقی سب کو محروم کر رہے ہو، تو یہ ظلم ہے اور میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اولاد کے درمیان عدل کرو اور اس کو واپس لو۔ تو پھر حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں، میرے والد نے وہ مجھ سے چیز واپس لے لی۔ دوستو، جب زندگی میں والد اولاد میں اگر کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کسی ایک بچے کو چیز نہیں دے سکتا، وہ سب بچوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہاں مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے، دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں، تو 4 حصے کر کے برابر برابر تقسیم کرے گا۔ اگر زندگی میں تقسیم کرے گا، وہ وراثت میں اصول ہے کہ جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بچیوں کو ایک حصہ اور بچوں کو 2 حصے ملیں گے۔ زندگی میں اگر والد تقسیم کرتا ہے تو بچیوں کا حصہ بچوں کے بالکل برابر ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ بچیوں کا حصہ والدین زندگی میں کھا جاتے ہیں۔ یعنی فوت ہونے سے پہلے ساری زمین جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کروا دی اور بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ یار، یہ کتنا بڑا ظلم ہے! اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں یہ ظلم ہے، اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ یہ بچے، یہ بیٹے، پتہ نہیں آپ کو بعد میں کام بھی آپ کے لیے کچھ خرچ بھی کریں گے، کوئی اللہ کے راستے میں دیں گے بھی صحیح کہ نہیں۔ بیٹیاں تو بہت با وفا ہوتی ہیں، اس لیے قطعاً ایسا نہ کیجئے کہ بیٹیوں کو محروم کر دیں۔ وراثت آپ چھوڑ کے جائیں، آپ کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر زندگی میں آپ کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ سب بچوں میں برابر برابر تقسیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔